عالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت صحابہ کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عشر مبشرہ کے آخری صحابی 10ویں صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو لے کر آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 22 سال پہلے یہ ان کی پیدائش ہوئی، اور دارالارقم نامی ایک اسلامی سینٹر، ایک مرکز مکے میں قائم کیا گیا تھا، اس کو قائم کرنے سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے تعارف میں سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعید کے جو والد تھے زید بن عمر بن نفیل، یہ اتنے عظیم انسان تھے، بڑی غیر معمولی شخصیت تھی ان کی۔ ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو لوگ زمانے جاہلیت میں بھی توحید کو جانے، زمانے جاہلیت میں توحید کو پہچانے انہوں نے۔ ہمارے نبی ابھی نبی بنائے نہیں گئے، زمانے جاہلیت میں انہوں نے شرک کو برا جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، سلیم الفطرت پہ باقی رہے، فطرت سلیمہ پر۔ جبکہ زمانے جاہلیت میں عرب کے معاشرے میں کتنے بگاڑ تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، درگور کر دیا جاتا تھا، اور ایسے ماحول میں زید بن عمر بن نفیل القرشی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ وہ برا جانتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے بتوں کے سامنے سر جھکانا غلط ہے، پتھروں کو پوجا کرنا غلط ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا غلط ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز چڑھانا غلط ہے، اپنے جانوروں کو لے جا کر غیر اللہ پر ذبح کرنا یہ غلط ہے، نصیحت کرتے تھے۔ بلکہ جو لوگ غیر اللہ کے سامنے، بتوں کے سامنے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو لے جا کے ذبح کرتے تھے، ان سے یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے الشاۃ خلقها اللہ، بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وانزل لها من السماء ماء، بکری کو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، وانبت لها من الارض کلأ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے غلہ اگایا، زمین سے اس کے لیے گھاس اگایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ثم تذبحونہ علی اسم غیر اللہ، ثم تذبحونہ علی اسم غیر اللہ، پھر اس بکری کو لے جا کر تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہو۔ اللہ نے جسے بنایا، اللہ نے جسے کھلایا، اللہ نے جسے پلایا، اللہ نے جسے روزی اور غلہ دیا، اس کو لے جا کر تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو۔ اس طرح نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی دانائی، بڑی سمجھداری دی تھی، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دینی دین ابراہیم و الہی الہ ابراہیم، میرا دین وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، میرا معبود وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود تھا، میرا رب وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب تھا۔ یہی وجہ ہے دین کی تبلیغ بھی یہ کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے بگڑے معاشرے میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے، توحید کو جانے اور مانے، اور کرسچنوں کے راہبوں کے پاس جاتے، یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب کے اندر بھی شرک داخل ہو چکا تھا،
ان کرسچنوں کے اندر، ان یہودیوں کے اندر بھی شرک داخل ہو چکا تھا، جا کے ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت سعید کے والد زید بن عمر بن نفیل القرشی سمجھایا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جب زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو، ننھی منی معصوم بچیوں کو زندہ مٹی کھود کے اس کے اندر گاڑ کے دفن کر کے آ جاتے تھے، ان لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے اس بچی کو تم پال نہیں سکتے تو میرے حوالے کر دو، میں اس کی تربیت اور پرورش کروں گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کئی بچیوں کی جان بچائی۔ سبحان اللہ، اتنے سارے ان کے کارنامے ہیں۔ بعثت سے پہلے یہ سب ان کے کارنامے ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمر بن نفیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن زید بن عمر ایک انسان ایک امت واحدہ کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک انسان ہیں مگر ایک امت کی شکل میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اس بگڑے ماحول میں ایک ہی بندہ تھے، دین ابراہیمی پر چلتے ہوئے، دین ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بڑے باپ کے بیٹے تھے، اور ظاہر بات ہے تو ایسے باپ کی جب تربیت میں رہے ہیں تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ کیونکہ باپ کی تربیت ہے ان کے ساتھ، تو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد سعید کا شمار دیکھیے اس حیثیت سے بھی بہت اہم ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہن بھی لگتے ہیں۔ سعید جو ہے حضرت عمر کے بہن بھی ہیں، یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں یہ، اور تاریخی ایک روایت میں یہ بھی ہے حضرت عمر ان کی بہن بھی تھے، یعنی سعید کی بہن عاتکہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر سعید بن زید کے بہن بھی، سعید بن زید حضرت عمر بن خطاب کے بہن بھی تھے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر جیسی عبقری شخصیت جو اسلام قبول کری، اس کا ذریعہ کون ہے؟ حضرت عمر جو مسلمان ہوئے اس کا ذریعہ کون بنے؟ اس کا ذریعہ بھی یہی سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب۔ سبحان اللہ، حضرت عمر انہی کے ذریعے سے مسلمان ہوئے، انہی کی کوششوں سے وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، عمر مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے قوت ملی، اسلام کو ایک طاقت ملی۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا۔ عمر کیا مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو ایک ہمت مل گئی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد باقی پوری زندگی خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیے، پوری زندگی اسلام کی خدمت کرتے رہے، خصوصاً عہد خلافت راشدہ میں، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بڑے کارنامے ہیں ان کے۔ خاص کر دمشق فتح ہونے کے بعد اس وقت بہت سارے فتوحات ہوئے، فتوحات میں ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ دمشق جب فتح ہوا، دمشق ایک بہت بڑا شہر ہے، وہ فتح ہوا تو وہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت ہم نے کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمائی، پرسوں کے درس میں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج کے بہت بڑے سپہ سالار اور کمانڈر تھے،
انہوں نے سعید بن زید کو دمشق کا گورنر بنا دیا. معمولی بات ہے گورنری، دمشق کا گورنر ان کو بنا دیا. لیکن سعید بن زید یہ آخرت کے تڑپ کو لے کر جینے والے انسان تھے. دنیا سے ان کا تعلق بہت کم تھا، اس لیے انہوں نے دمشق کے گورنری کو استعفیٰ دے دیا، ریجیکٹ کر دیا. کہا کہ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی انسان کو گورنری ملے، اتنی بڑی کرسی ملے اور اس کو واپس کر دے، مجھے اتنے عزت کی ضرورت نہیں ہے، اس مقام کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان، یاد رکھیے، آخرت کے لیے جیتا ہے نا، دنیا کی کرسی، دنیا کا عہدہ اسے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی نہیں. اس کی نظروں میں دنیا کے عہدے، دنیا کی دولت، دنیا پوری اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وزن نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مد نظر رکھ کے جیتا ہے. کرسی کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے، شباب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے. یہ کرسی کے لیے دنیا کی تاریخ پڑھیے، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا کرسی حاصل کرنے کے لیے. لاکھوں انسانوں کا خون کر دیا جاتا ہے یہ کرسی کو حاصل کرنے کے لیے. اتنا بڑا مقام مل رہا ہے سعید بن زید کو، لیکن انہوں نے اس کو واپس کر دیا. یہ ان کی دینداری کی سب سے بڑی دلیل ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت عمر کے انتقال کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. بہت روئے، زر و قطار روئے. کس لیے روئے؟ اس لیے نہیں روئے کہ حضرت عمر ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بہن کے شوہر ہیں، بہنوی ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے روئے، فرماتے ہیں آج عمر کی وفات کی وجہ سے اسلام کو ایسا نقصان پہنچا ہے، قیامت تک اس نقصان کی بھرپائی ناممکن ہے، قیامت تک اس کی تلافی ناممکن ہے. انہی کی کوششوں سے وہ مسلمان ہوئے تھے. جب اسلام کو اتنی عزت ملی تھی، جب وہ چلے گئے تو حضرت سعید کو اتنی تکلیف ہوئی، کہنے لگے حضرت عمر کا انتقال اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور اس کی بھرپائی قیامت تک ممکن نہیں ہے. عمر کی شخصیت کو کتنی وزندار تھی حضرت عمر کی شخصیت، سعید بن زید جانتے تھے اس کو. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ والے صحابی تھے، بڑے زاہد تھے، دنیا سے ان کا تعلق بہت کم تھا، اللہ کے لیے جیتے تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار انسان تھے. خود نمائی سے، خود ستائی سے بہت دور تھے. اپنی تعریف سننا نہیں چاہتے تھے، اپنی تعریف اپنی زبان پہ لاتے نہیں تھے، صرف اللہ کے لیے جیتے تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عشر مبشرہ میں سے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. عشر مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک مجلس میں 10 صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، زبیر بن عوام جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، طلحہ بن عبید اللہ جنتی، سعید بن زید جنتی. اس طریقے سے 10 صحابہ کا نام اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں کہا، یہ سب جنتی ہے. اس لیے ان کو عربی میں کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی. ان میں سے ہیں یہ سعید بن زید. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. ایک مرتبہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو بیان کیے، کہتے ہیں بیان کرتے ہوئے کہ ایک ایک کا نام لیے، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، پورے 9 صحابہ کے نام لیے، 10ویں صحابی کا نام نہیں لیے. کیوں؟ اس لیے کہ 10ویں صحابی وہ خود تھے. اس لیے نہیں لیے شاید میں اپنا نام لوں گا تو میری تعریف ہو جائے گی، اس لیے اپنا نام نہیں لیے.
لوگوں نے کہا لوگ جانتے تھے 10واں نام سعید بن زید کا ہی ہے. لوگوں نے اصرار کیا کہ بتائیے 10ویں صحابی کون ہے، 10ویں جنتی کون ہے. تو تب اصرار پر انہوں نے بڑے تامل کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ کہا 10واں نام سعید بن زید کا ہے. یہاں صحابہ کا ادب ملاحظہ کیجئے، صحابہ کے اخلاق ملاحظہ کیجئے. اپنی تعریف کو بالکل زبان پہ لاتے نہیں تھے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ میرا خاندان اتنا بڑا، مجھے کون سمجھ رہے آپ؟ میں کون ہوں؟ بڑا خاندان کا بڑا بیٹا ہوں میں، میرا باپ ایسے، میرے پردادا ایسے، میرا حسب و نسب ایسا. اپنی تعریف خود اپنی زبان سے ہم لوگ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی صفائی پیش نہ کرو، اپنا تزکیہ پیش نہ کرو، اپنی تعریف خود اپنی زبان سے نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتا ہے تم کتنے متقی ہو، کتنے پرہیزگار ہو. آخرت میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی تعریف خود کریں، میں ایسا انسان ہوں، میں نیک انسان ہوں. اللہ کو معلوم، نیتوں کے مطابق آخرت میں فیصلہ ہونے والا ہے. سعد بن ابی وقاص کے جیسی سعید بن زید بھی ایسی شخصیت تھی، مستجاب الدعوات آپ کو کہا جاتا ہے. جیسے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. سعید بن زید بھی ویسے ہی تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو دعا رد نہیں ہوتی. اسی لیے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ان کو ستانے والے جو دشمن ہوتے نا، وہ ڈر جاتے اور آ کے معافی مانگ لیتے. صحیح دعا مت کرو، ہم آپ سے معافی مانگتے. دعا کر دیے بس قبول ہو جاتی. مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے. مدینہ کے گورنر مروان بن حکم، ان کے زمانے میں مدینہ کی ایک عورت، اس کا نام عروہ بنت اوس ہے، حضرت سعید بن زید پر الزام لگائی. کیا الزام لگائی؟ مروان بن حکم کے پاس آ کے، گورنر کے پاس آ کر کہنے لگی سعید بن زید نے میری زمین کو ہڑپ کر لیا ہے، میری زمین کا اتنا حصہ چرا لیا ہے، لے لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کی زبان سے کون بچ سکا جی؟ لوگوں کی زبان سے پاک دامن مریم بچ نہ سکی، لوگوں کی زبان سے اماں عائشہ بچ نہ سکی، لوگوں کی زبان سے حضرت عیسیٰ بچ نہ سکے، لوگوں کی زبان سے پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی بچ نہ سکے. کون بچ سکے گا لوگوں کی زبان سے؟ کتنا بڑا اللہ والا بھی بچ نہیں سکتا، لوگوں کی زبان کو کوئی لگام لگا نہیں سکتا. سعید بن زید جیسے جنتی صحابی کو یہ الزام لگائی کہ میرے زمین کو انہوں نے ہڑپ کر لیا. دل ٹوٹ گیا سعید بن زید کا، رنجور ہو گئے. مروان بن حکم مدینہ کا گورنر حضرت سعید بن زید کو بلا بھیجا. سعید بن زید آئے، پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا سعید بن زید کتنے دیندار ہیں، کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، وہ ایسے کام کرنے والے نہیں. مگر الزام جب دعویٰ پہنچا ہے، دھبا لگا ہے، پوچھنا ہے، بلا کر پوچھا کیا بات ہے. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کوئی کسی کی زمین ایک بالشت برابر بھی ہڑپ کر لیتا ہے، حق مارتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق بنا کے ڈالے گا. ہم یہ ایک پہاڑ کو گردن میں اٹھا نہیں سکتے، یہ جو زمین اتنی بڑی ہے، اس طرح کی 7 زمینوں کا وزندار طوق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا. کتنی بڑی وعید ہے. دوسروں کی زمین ایک بالشت بھی اگر چرا لے، ہڑپ کر لے. سعید بن زید نے اس حدیث کو سنا کر کہا کہ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنے کے باوجود جرت کر سکتا ہوں کہ کسی کی زمین چراؤں؟ تو مروان بن حکم نے کہا آپ کا تقوی خود ہمارے لیے کافی ہے، دلیل ہے آپ کا تقوی.
اب جب آپ یہ حدیث سنا دیے تو یہی بات آپ کی دلیل کے لیے کافی ہے، اور کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں میرے لیے، آپ اسے کام نہیں کر سکتے۔ دل ٹوٹ چکا تھا الزام لگنے کے بعد، دل سے تکلیف سے آہ نکل گئی، انہوں نے اسی وقت بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصرہا، اے اللہ اگر یہ عورت اپنی بات میں جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لے، اس کو نابینا بنا دے، اور اس زمین پہ اسے موت دے جس زمین کو لے کر وہ گورنر کے پاس دعویٰ ڈالی ہے، اسی زمین پہ اسے موت دے دے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں بد دعا کرنے کے ٹھیک 1 مہینے بعد وہ عورت نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی، اندھی ہو کر ادھر ادھر گھومتی تھی، چلتے چلتے اس زمین پر پہنچی جس زمین کا وہ دعویٰ کی تھی، الزام لگائی تھی، وہاں ایک گڑھا تھا، گڑھے میں گری اور مر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، اتقی دعوت المظلوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب مظلوم کی دل کی آہ نکلتی ہے، اللہ فرماتا ہے لَأَنْصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت و جلال کی قسم دیر سویر میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ دنیا والے یہ پوچھ نہیں سکتے کہ مظلوم اس طرح کی بد دعا کیوں کرتا ہے، دنیا والوں کو پوچھنے کا حق نہیں کہ مظلوم بد دعا کیوں کر رہا ہے، دنیا والوں کو جا کے ظالم کو پوچھنا چاہیے کہ وہ ظلم کیوں کر رہا ہے، اس کی تکلیف ہے، تکلیف سے دل تڑپتا ہے، دل سے آہ نکلتی ہے۔ لہذا کتنے انسان ہیں بڑے بڑے نیک لوگوں کو ستاتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کو خبردار ہونا چاہیے، ان کو ہوشیار ہونا چاہیے، اپنا اثر و رسوخ دکھا کے کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ دکھا کے لائروں کی طاقت کے ذریعے سے دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ جماتے ہیں، دوسروں کے جنگلات پہ قبضہ جماتے ہیں، لائروں کی طاقت سے، پولیس کی طاقت سے، پولیٹیکل طاقت سے دنیا کے کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی زمینات کو ہڑپ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے، ظالم کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ کمزور ہے، اور مظلوم کتنا بھی بڑا کمزور ہو وہ طاقتور ہے، کیونکہ مظلوم کے پاس دعاؤں کی شکل میں، آنکھوں کے آنسوؤں کی شکل میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو آن کی آن میں ظالم کی خرمنوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھرا بھونک دیا گیا تھا، ابھی آخری گھڑیاں، آخری لمحات چل رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے 6 افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دی، فرمایا کہ میرے مر جانے کے بعد ان 6 افراد مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو میرے بعد خلیفہ بنا لیں گے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، حضرت عمر جو 6 افراد کو منتخب کیے اس میں وہ پورے کے پورے عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ابو بکر تو انتقال ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح تو حضرت عمر کے دور میں ہی انتقال ہو گئے، تیسرے حضرت عمر ہیں، یہ 3 نکال دیا عشرہ مبشرہ میں، بچے کتنے؟ 7 بچے ہیں، 7 میں سے 6 افراد کو منتخب کرے، اور بچ گئے سو کون؟ سعید بن زید۔ جی تو یہ سوال یہ ہے، حضرت عمر جو عشرہ مبشرہ میں سے 7 افراد بچے ہوئے تھے ان میں سے صرف 6 کو منتخب کرے، سعید بن زید کو کیوں چھوڑ دیے کمیٹی میں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی دینداری کیا ہے؟ جانتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ دیے کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں عمر اپنے رشتہ داروں کو بڑے عہدے دے کے چلے گئے، رشتہ داروں کا نامزد کر کے چلے گئے، اس لیے حضرت عمر ڈرتے تھے
اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینے سے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر کہا تھا، آخری عمر میں حضرت عمر سے کہا تھا، آپ کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ کے لیے نامزد کر دیجئے، یعنی آپ کے بعد خلافت کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر ڈر گئے، یہ خلافت کا اتنا بڑا بھاری بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کہیں یہ بوجھ میرے اولاد پر کہاں چلے جائے، مشکل ہے، میرے اولاد اس کو سنبھال نہیں سکتی۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کی نظر میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے انہوں نے، حضرت عمر نے کہا، لوگو تم مطالبہ کر رہے ہو میرے بعد میرے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ کے لیے نام لکھ کے چلے جاؤں، کیا میں ایسے انسان کو خلیفہ بناؤں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا تک نہیں آیا؟ جی ہاں، ایک مرتبہ حالت حیض میں جو انہوں نے غلطی سے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو، تو اس کو سامنے رکھ کر ان کی کمزوری بتایا کہ جو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، دینا نہیں آتا ہے، وہ لوگوں کو کہاں چلائے گا۔ تو اس طریقے سے اتنا ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے۔ اس کو کہتے ہیں اقربا پروری سے دوری۔ رشتہ داروں کو، ہمارے پاس کیا ہوتا، ہم بڑے بن گئے تو میرے بعد پورا خیال کسے کرتے؟ اپنے رشتہ داروں کو پہلے خیال کر لیتے، جو بھی مال آتا ہے، جو بھی دولت آتی ہے، جو بھی عہدے دینا ہے، پہلے ہمارے رشتہ داروں کو دے لینا، جو بھی دولت دینا ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کر لینا۔ لیکن حضرت عمر کتنا انصاف تھا ان کا، دیکھیے یہ ان کا انصاف تھا، سعید بن زید کو کمیٹی میں شامل نہیں کیے، اور لوگوں کے مطالبے پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر کو نامزد نہیں کیے۔ بہرحال یہ ان کی دینداری تھی۔ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 50 پر 1 ہجری میں سعید بن زید انتقال فرما گئے۔ اس وقت ان کی عمر 70 پر 3 سال سے زائد تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے کی نماز پڑھے، اور بقیع قبرستان میں، جو مسجد نبوی کے بازو میں جو قبرستان ہے، بقیع قبرستان میں ان کو دفنایا گیا۔ بہرحال حضرات، روز اول سے ہی، رمضان کے پہلے دن سے ہی آپ حضرات الحمدللہ صحابہ کرام کی یہ مبارک زندگیاں سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحابہ کی سیرتوں کو سننا حقیقت میں دین سیکھنے کے برابر ہے۔ ایک ایک صحابی کی زندگی میں دین چھپا ہوا ہے۔ اسلام کے قلعے تھے یہ صحابہ۔ ایک ایک شخصیت کے اندر کئی طرح طرح کے گوناگو صفات اور بہت سارے کوالٹیز اور صفات ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے تھے۔ تو بہرحال عام طور پہ ہم لوگ بیان سنتے ہیں مختلف موضوعات پہ، لیکن نیک لوگوں کی زندگیاں بہت کم ہم بیانوں میں سنتے ہیں کہ کسی صحابی کی زندگی، کسی اللہ والے کی زندگی، کیونکہ صحابہ کی زندگی کو سننے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، ہماری زندگی میں ایک چینجز، ایک تبدیلی، دل کی کیفیت کو آپ محسوس کریں گے۔ صحابی کی زندگی کو سننے سے پہلے آپ کی زندگی کی دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن صحابی کی پوری زندگی کو سننے کے بعد، نیک انسانوں کی سیرت کو سمجھنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بدلے گی۔ آپ کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان راسخ ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم لوگ سیرت صحابہ کے ایک کامیاب سلسلے کو شروع کیے۔ وجے واڑے کے شہر میں بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن ساری مسجدوں میں ہماری یہ مسجد کی ایک خصوصیت ہے کہ الحمدللہ بہت سارے نیک کام اور دینی کام اور علمی کام اس مسجد کے اندر ہوتے آ رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں، مسجد کی بنیاد کی ایک ایک اینٹ اخلاص پہ رکھے گئی ہے، اس وجہ سے یہاں دین کے کام ہو رہے ہیں۔ اینٹ سنگ بنیاد رکھنے والوں کے اندر بھی اخلاص تھا، اور مسجد کو چلانے والوں کے اندر بھی اخلاص ہے۔ اسی وجہ سے پورے شہر وجے واڑے میں ایسے پروگرام جہاں اس مسجد میں ہو رہے ہیں کہیں بھی نہیں ہو رہے، تو یہ مسجد کے بنانے والوں کی اخلاص ہے، مسجد کے ذمہ داروں کی اخلاص ہے، مسجد کے مصلیوں کی اخلاص ہے کہ صحابہ کی زندگیاں روزانہ ہم سن رہے ہیں، اور اتنا دین کا کام اس مسجد میں ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔